السلام علیکم بھائیوں بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، اور آج چوہان صاحب سے بڑی اہم گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ استنبول میں پاکستانی ریاست اور افغانستان کے آپس میں جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ مذاکرات کس جانب جا رہے ہیں؟ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور معاملات ایک باقاعدہ جنگ کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم پاکستان کے بارڈروں کے اوپر نگاہ دوڑائیں تو کل رات لیپا ویلی آزاد کشمیر میں باقاعدہ بھارتی فورسز نے فائرنگ کا آغاز کیا، جس کا پاکستان کی جانب سے جواب دیا گیا۔ اس کے علاوہ سندھ میں سر کریک کے مقام کے اوپر بھی اس وقت بھارت کی جو تینوں فورسز ہیں وہ مشترکہ مشقوں میں شریک ہیں، اور پاکستان بھی ان کے جواب میں اپنی ملٹری ایکسرسائزز کر رہا ہے۔ افغانستان میں بھی اب شمالی اتحاد کے جو لوگ ہیں وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور وہ دوبارہ سے طالبان رجیم کو کھل کر چیلنج کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ کیا صورتحال ہے، یہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے۔ اور آخر میں سہیل افریدی اور جنید اکبر نے کافی سارے جو ان سے ہیں دھمکیاں ریاست کو لگائیں، اسٹیبلشمنٹ کو لگائیں، تو ان دھمکیوں کے پیچھے کیا وجہ ہے اور یہ لوگ کیوں اس طرح کی دھمکیاں لگا رہے ہیں، یہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے۔ تو فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا کرم۔ اچھا تو فیاض بھائی سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں طالبان والے ایشو کے اوپر، تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کیا چل رہا ہے استنبول میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو تو افغانستان کی ہسٹری، تاریخ، ان کے آباء و اجداد، ان کے سیاسی زعماء کے متعلق آگہی رکھتے ہیں نا جو لوگ، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے ناقابل اعتبار قوم، دنیا کی سب سے بے وفا قوم، دنیا کی سب سے زیادہ وعدہ توڑنے والی قوم، حلف توڑنے والی قوم، وہ افغانی ہے۔ ہم نے تو بھائی جان وہ رشین وار بھی دیکھی ہوئی ہے، ہم نے امریکن وار بھی دیکھی ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہاں لوگوں کی یادداشت تھوڑی چھوٹی ہے اور بہت پرانا 5 سے 10 سال سے پیچھے کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، نہ پاکستان کی پالیٹکس میں، نہ پاکستان کے میڈیا میں، نہ پاکستان کی جناب سوشل میڈیا کے شعبے میں لوگوں کی۔ 80s میں اور 90s میں آپ اس افغان جو لیڈرز تھے نا، وہ آپ کی تھی حزب اسلامی کے حکمت یار صاحب، جی جمعیت اسلامی کے برہان الدین ربانی صاحب، جی شمالی اتحاد کے احمد شاہ مسعود صاحب، مولوی یونس خالد صاحب، صبغت اللہ مجددی صاحب، عبدالرسول سیاف صاحب۔ یہ جناب آپ کے 7-8 نامی گرامی مذہبی ولی اللہ ٹائپ کے، مجاہد ٹائپ کے ان کے لیڈرز تھے۔ 80s کے اینڈ میں جب جہاد اپنے اینڈ پہ لگا رشیا کے خلاف، پھر یہ جو آپس میں انہوں نے لڑنا شروع کیا اقتدار کے لیے، آپ یقین جانے 88 سے لے کے 95 تک، 95 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں نصیر اللہ بابر جناب آپ کے وزیر داخلہ تھے، اور امریکن CIA نے ان سارے مجاہدین لیڈر سے جان چھڑانے کے لیے طالبان بنائی تھی۔ نصیر اللہ خان بابر اس کے پائنیئر تھے، بے نظیر بھٹو کی حکومت اس کی سرپرست تھی، اور پیچھے جناب مین چیف پیٹرن جناب امریکہ اور امریکن CIA تھی۔ اور یقین جانے کابل جا کر پہلی گولی چلی تھی، کابل تک ساری فتوحات ڈالرز کے سر پہ تھی۔ اور ان 7-8 بندوں کے جو میں نے نام لیے ہیں، 88 سے لے کے 95 کے درمیان جو 7 سال ہیں، اس میں 88 سے لے کے 90 تک جناب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت، 90 سے لے کے 93 کے شروع تک نواز شریف صاحب کی حکومت، 93 سے 95 تک پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت پیپلز پارٹی کی۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ سے لے کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج، پاکستان کی ISI، خانہ کعبہ کے اندر بٹھا کے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھوا کے ان سے حلف لیتی تھی، اور خدا کی قسم انہوں نے وہ حلف بھی توڑے ہوئے ہیں۔ اور بتائیں، یہ تو 2 ٹکے کے جانا یہ لیڈر ہے، یہ جو اب اس وقت کے ہیں، نہ منہ نہ متھا، تو جن پاڑو لتھا والا صاحب ہے ان کا۔ یہ تو وہ 3rd کلاس لوگ ہیں، یہ وہ ریلو کٹے افغانستان کی لیڈرشپ یا افغانستان کی وار کہہ لو یا جہاد کہہ لو یا جو بھی کہہ لو اس کے اندر، جنہوں نے جہاد نام کی چیز کی ہی نہیں، جنہوں نے جنگ نام کی چیز انجوائے ہی نہیں کی، ایکسرسائز ہی نہیں کی، ان میں سے 30% صرف ہوں گے کہ جنہوں نے امریکہ کے خلاف یہ جو وار اینڈ ٹیرر تھی
اس کے اندر اپنا رول پلے کیا. 70% یہ وہ حرام خور ہے کہ جو کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، قطر، دوحہ، امریکہ، برطانیہ، یورپ، وہاں پہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہے. اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی آل اولاد کو بھرپور طریقے سے پاکستان کے جو 5 بڑے شہر تھے وہاں پر جناب زندگی کے اعلیٰ ترین مواقع فراہم کرتے رہے. جہاد وہاد کا نام کا کوئی نام نہیں ہے. میں ایک منٹ بات کمپلیٹ ہو رہے جی. یہ جو میں نے آپ کو 8 نام گنوائے ہیں، بالکل صحیح، یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے رشیا کے خلاف واقعتاً جنگ لڑی تھی. وہ نہیں قائم رہے یار خانہ کعبہ میں بیٹھ کے، کبھی مسجد نبوی میں بیٹھ کے، کبھی ISI کراتی تھی، کبھی فوج کراتی تھی، کبھی امریکن CIA کراتی تھی. اور بندے تو پتر بن جاؤ، جہاد ختم ہو گیا، رشیا چلا گیا، اب تم آپس کی بدر بات کر لو، تم صدر، تم وزیر اعظم، تم گورنر، تم فلاں، یہ حلف رکھ کے آتے تھے، اس کے بعد لڑنا حلف توڑ دیتے تھے. تو ان سے توقع رکھیں گے؟ ان سے یہ موجودہ ریلو کٹے. تو میں تو کم از کم فرام ڈے فرسٹ سے میرا ذہن بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے بندے، اچھا پھر انہوں نے نہیں کرنا. آپ اگلا سوال پوچھیں گے کیوں؟ سر انہوں نے بیانہ پکڑا ہوا ہے انڈیا سے اربوں ڈالر کا، اس کی قسطیں پہلے ہی وصول کر چکے ہیں بیانے کی. تو جس پارٹی نے بیانہ پکڑا ہو نا وہ پابند ہوتی ہے اس پراپرٹی، اس گاڑی، اس کام کے حوالے سے کہ اس کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اب میں اس جناب انڈین را نے اور انڈین فوج نے اور انڈین حکومت نے ان کو جو بیانہ دیا ہے اربوں روپے کا، وہ پاکستان کو تباہ کرنے، پاکستان کو تنگ کرنے، پاکستان سے جنگ لڑنے، پاکستان کے اندر انسرجنسی کریٹ کرنے، پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کریٹ کرنے کے لیے دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ انڈین فوج نے 10 مئی کو اپنے ہاتھوں میں پہن لی چوڑیاں. پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ایئر فورس کے سر صدقے انہوں نے باندھی پکی پکی چوڑیاں. میرے ہاتھوں میں 9 چوڑیاں رے، ذرا ٹھہرو سجن مجبوریاں رے. اب ان کی مجبوریاں ان کو پتہ ہے کہ پاک فوج اور پاک ایئر فورس اور پاک افواج یہ بھگاتے زیادہ ہیں، مارتے کم ہیں. اور بھگا کے جناب ہمارے سانس خشک کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ جناب اس کی پھر تذکرے شروع کرتا ہے، اس کی 50 اور اس کی سینچری کرتا ہے جگہ جگہ بیٹھ کے کہ 7 طیارے مار دیے. انہوں نے حل کیا نکالا؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو لڑ نہیں سکتے، ہمارے ہاتھوں میں ہے چوڑیاں، ہاتھوں میں لگی ہے مہندی، ہم نے لگا لی ہے. پاکستان کے خوف کی مہندی ان کے ہاتھوں پہ لگ گئی ہے. اب انہوں نے اس کا حل نکالا کہ یہ کرائے کے ٹٹو، کرائے کے واریر، کرائے کے وار لارڈ، ان کو کہا یار تم آ جاؤ. لیکن ان کی غلط فہمی ہے ان کرائے کے ٹٹوؤں کی کہ وہ انڈیا اڑ کے آئے گا، ان کو فوج دے گا، ان کو اکوپمنٹ دے گا، ان کو طیارے دے گا، ان کو اینٹی ایئر کرافٹ دے گا، ان کو ایئر ڈیفنس سسٹم دے گا، ان کو میزائل دے گا، ان کو بوم دے گا. ناٹ ایٹ آل. وہ صرف تنگ کرنا چاہتا ہے. ان کو جہنم میں ڈال کے ان کے اوپر جب میزائل کی برسات آئے گی نا پاکستان کے، ابھی تو ہلکا سا 0.00001% لشکارہ کروایا ہے پاکستان کی ایئر فورس اور فوج نے. جس دن فل فلج ہفتہ ایک لگایا نا پاکستانی فورسز نے، ان کی چیخیں نکل جائیں گی. اچھا فیاض بھائی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ان کا جو اب چونکہ انہوں نے اب مذاکرات میں تو اڑیاں کر رہے ہیں، بار بار ہمارا وفد کہہ رہا ہے کہ تم لوگ ان کو دہشت گرد گروپ تسلیم کرو، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا تسلیم نا، تو وہ تو یہ اڑی دکھا رہے ہیں. اب ان کا حل کیا ہے؟ کیا ان کو ایسی پاکستان باہر سے ان کے اوپر بمباری کرے، یا ان کے اندر پھر داخل ہو کر باقاعدہ ان کا جو وہ ڈاکٹر اسرار بھی کہتے تھے پشتون حصہ ان کا جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بننا ہے، تو یہاں جا کر اس کو اپنے ساتھ ملا لیں؟ کیا کریں ان کے ساتھ؟ پاکستان کو بہت پہلے جب 15 اگست 2021 کے اگلے 4 مہینوں میں ان کی اٹھان پتہ چل گئی تھی. ان کی پہچان، ان کی اٹھان، ان کی کارکردگی، ان کے آبجیکٹیوز، ان کے جناب فیوچر کے پلانز، ان کی آئیڈیالوجی، ان کی ذہنیت، ہر چیز پاکستان کے حوالے سے کلیئر ہو گئی تھی. تو کرنا کیا چاہیے تھا؟ کرنا یہ چاہیے تھا شمالی اتحاد کو ایکٹیو کرتے، کرنا یہ چاہیے تھا ازبک کو ایکٹیو کرتے، کرنا یہ چاہیے تھا تاجک فورسز کو ایکٹیویٹ کرتے، کرنا یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر فارسی بان ہیں، یہ ازبک بھی ہیں، تاجک بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی وہاں پہ گجرز ہیں، پہ تاشا، وہ یہ طالبان نہیں ہے،
मौलवी यूनुस खालिस था जना इनका लीडर जना, इन पुराने जो मेरे लीडर आपको नाम गनवाए हैं, इन सारी कम्युनिटीज को एक्टिव करके इनके पीछे लगाए, इनको दाल आटे का भाव पता लगे, और ये अब शुरू हो गया है। अब आपकी इत्तला के लिए अर्जा, और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए भी आज़ाद डिजिटल के ज़रिए से अब शुमाली इत्तेहाद भी एक्टिव हो गया। क्यों? चाइना डिस्टर्ब, उज़्बेकिस्तान डिस्टर्ब, ताजिकिस्तान डिस्टर्ब, काज़ाकिस्तान डिस्टर्ब, किर्गिस्तान डिस्टर्ब, उधर से अज़रबैजान डिस्टर्ब, इधर से ईरान डिस्टर्ब, इधर से पाकिस्तान डिस्टर्ब। इन आवारा, मैं अब क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ, इनसे तो सारा डिस्टर्ब है खित्ता इलाका। उन्होंने कहा चलो फिर तो हड्डी ऐसी थी तैसी। अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और फौज को चाहिए, और ISI को, वो प्री प्लान, वो सारे कोई बाहर के मुल्कों में रह रहा है, ये जितने शुमाली इत्तेहाद और ये सारे बाकी लीडर्स, उनको लाओ, उनको लंदन से लाओ, अमेरिका से लाओ, कतर से लाओ, UAE से लाओ, और उनको यहाँ पर जनाब फुली एक्टिव करो। अगर इस तरह तो फिर इस तरह से ही टिट फॉर टैट, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बू वैसा चपेड़, तो हम तो करेंगे। और दूसरा ये जो देख लेते हैं, देखो जंग कोई हल नहीं होता। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, एक सेंसिबल पॉलिटिशियन हूँ, मैं कैदी नंबर 420 का पैरोकार नहीं हूँ, ठीक है। मेरे कागजों में जंग कोई हल नहीं होता, बैठना आखिर में टेबल टॉक पे होता है। चाहे डोमेस्टिकली आप पॉलिटिक्स में मौजूद हों, चाहे आप एक्सीजीनियसली जनाब या खारजा अमूर के ऊपर जनाब आप दूसरी कौमों के साथ आपका बिहेव हो रहा हो, लड़ाई कोई हल नहीं है, लड़ाई कोई हल नहीं है। हमारी पहली और आखिरी कोशिश जो हमने की भी यार, 5 साल हो गए हैं, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, 4 साल तो पूरे हो गए हैं, 4.25 साल। हमने मिन्नतें की, तरले किए इनके कि अन्नी दो बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। कभी वज़ीर ख़ारजा भेज रहे हैं, कभी वज़ीर दफ़ा भेज रहे हैं, कभी सेक्रेटरी ख़ारजा भेज रहे हैं, कभी एम्बेसडर भेज रहे हैं, कभी डेलीगेशन भेज रहे हैं, कभी मौलाना फजल रहमान साहब को भेज रहे हैं, कभी देवबंद के जनाब डेलीगेशन को भेज रहे हैं, इनको समझाने के लिए। ये पागल के पुत्र समझे, ये पाकिस्तान तो भाईजान ये बड़ा कमज़ोर मुल्क है, ये समझिए पाकिस्तान तो बड़ा डरपोक है। देखो यार हमारी मिन्नतें कर रहा है, हमारी तरले कर रहा है, फिर जाके बैठ के ये इंडिया की गोद में, पहले छुपे छुपे गोद में बैठे हुए थे, फिर इन्होंने ओपनली 1.5-2 साल से गोद में, और आखिरी महीना 1.5 तो जनाब उछल के जाके उनकी गोदी पे बैठे हैं जी, पापा की, ठीक है ना जी। अब ये सारी चीज़ों पे फिर लश्कारा दिया 10 अक्टूबर के राउंड अबाउट से लेके फिर आगे पीछे। लेकिन मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल नहीं है। देखो फरहान, ये गुरीला वार नहीं है। गुरीला वार भी अगर करना चाहे ना, पाकिस्तान की ISI इतनी ट्रेंड और इतनी एफिशिएंट और इतनी ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजेशन है हर फील्ड में। वो एक फील्ड नहीं होती, वो BCO फील्ड्स होती हैं, BCO सेक्शंस हैं, BCO शोबे हैं, हर शोबे में वो इतनी इफेक्टिव है। वो चाहे तो इनको काबुल के अंदर बैठ के इनकी जनाब एक एक इनके लीडर को जनाब वो मार सकती है बगैर अटैक के। बगैर अटैक के लोग ये समझेंगे इन्होंने खुदकशी कर ली है, उल्टा लटका के आ जाएंगे। ऐसे ऐसे पाकिस्तान के मारखोर और ऐसे ऐसे दिलेर इंटेलिजेंस ऑफिसर और इंटेलिजेंस नेटवर्क और सेटअप है। मुश्किल कोई नहीं है, लेकिन यार हम नहीं चाहते। हमारा मुसलमान मुल्क है यार, हमने इनको पाला है, पोसा है, लोरियाँ दी हैं, गोद में बिठाया है, फीडर्स पिलाए हैं, इनको हमने यहाँ तक पहुँचाया है। हम नहीं चाहते, ना आवाम चाहती है, ना एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, ना पाक फौज चाहती है, ना हुकूमत चाहती है पाकिस्तान की। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अंत खुदादा गैर, अन्नी ना डालो, इन्होंने अन्नी डाल दी है। तो अब देखें दोहा का हुआ, वहाँ पे कमिटमेंट करके आए, क्योंकि इनको छितर पड़ रहे थे। गुल बहादुर उधर से मारा गया, नूर वली जनाब इधर से जनाब बढ़ गया। ये भागे भागे जनाब मुल्ला उमर का बेटा, जिसको बहुत आकड़ थी, पाकिस्तान से नफरत का झंडा लेके जनाब वो सर पे धूल लेके फिर रहा था, वो भागा भागा आया, आके जनाब उसने दोहा के मुज़ाकरात किए। लेकिन क्या हुआ, इस्तांबुल में आके जनाब फिर उधर के उधर हर रोज़ जनाब आपकी जनाब मुदाखलत हो रही है, हर रोज़ आपके जनाब TTP बंदे भेज रही है, ठीक है ना। कल भी जनाब वकुआ हुआ, अलग बात है, छितर खा के जाते हैं, 40-40, 50-50 कुत्ते मरवा के जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का भी 2, 3, 4 का नुकसान होता है, हमारी फोर्सेस शहीद होती है, जवान भी अफसर भी। लेकिन अगर आप उसका तनासुब प्रोपोर्शन निकालो तो वो 1-10 का बनता है। अब मैं ये समझता हूँ कि इस्तांबुल में देख लेना चाहिए, 2 दिन है, 1 दिन है, 3 दिन है, 4 दिन है, बात बना ली इन्होंने तो वेल एंड गुड, ना बनाई तो भाई ये गुरीला वार नहीं है। इनकी गलतफहमी है पहाड़ों पे जनाब, जंगलों में
یہ جناب گریلا وار کریں گے. نہیں بھائی جان، ہم نے گریلا وار کرنی نہیں ہے. اللہ پاک کا کرم ہے، نبی پاک کے صدقے ہم ایک ویل آف، جسے کہتے ہیں نا معاشی حوالے سے بھی ان کے مقابلے میں اور ویسے بھی دنیا میں بھی، اور دفاعی اور ویپن پوائنٹ آف ویو سے بھی، اسلحہ پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم ویل آف ملک ہیں. ہم نے یہاں سے بیٹھ کے میزائل چھوڑنے، ہم نے یہاں سے بیٹھ کے آپ کی جناب ہر قسم کا اپنا اسلحہ اور ویپن استعمال کرنا ہے، فضائیہ اور فوج استعمال کرنی ہے، ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے. ان کے لیے زندگی جیرن ہو جائے گی. پھر اس کے بعد یہ نہ کہیں کہ ایک مسلمان ملک نے دوسرے مسلمان ملک بعد میں یہ رونا شروع ہو جاتا. اچھا فیاض بھائی، ایک ان میں ایک اور چیز بھی آ گئی، قوم پرستی جو سی ہے نا، قوم پرستی کو اسلام بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ قوم پرست باقاعدہ باتیں کر رہے ہو، کہہ رہے ہیں جی دال ہو اور پنجابی اور ان سے ہماری لڑائی ہے. اور اصل میں ابھی ایک پختون تھا کہ ایک سینئر لیڈر سے میری بات ہو رہی تھی، ان کا تعلق ANP سے تھا. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو افغانی پنجابی کہتے ہیں نا کہ پنجابیوں سے ہماری جنگ ہے اور پنجابی فوج، یہ پنجابیوں کو نہیں کہہ رہے ہوتے، یہ جو یہاں پر پشتون رہتے ہیں ان سے حسد کرتے ہیں تو ان کو پنجابی پہلی بات تو یہ فرق سن لیں کہ پشتون میں اور افغان میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہسٹری پڑھتے نہیں نا لوگ، جی تاریخ پڑھتے نہیں ہے. پختون اور افغان میں زمین آسمان کا فرق ہے. پختون، پشتون، پٹھان یہ اور چیز ہے، افغان اور چیز ہے. افغان وہ ہے کہ جو فارسی نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے جی، جو افغانستان میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، جو بندہ جناب آپ کا پشتو نہیں بول سکتا وہ افغانی ہے. ایک جنرل وہاں پر پچھلے کئی دہائیوں سے یا کئی صدیوں سے کہہ لیں کہ ایک کنسپٹ آ گیا کہ رہتا افغانستان میں پشتو نہیں بول سکتا، پشتو نہیں بول سکتا، رہتا افغانستان میں فارسی نہیں بول سکتا، وہ افغانی ہے. پشتون ایک اور ہے، یہ ایک جنا ایک آپ کا بلڈ کا ہے. میں گجر ہوں، آپ جٹ ہیں، جی جی ٹھیک ہے جی. آپ کی یہ اور میری یہ ایک جناب بلڈ ریلیشن والی جناب ایک آپ کی ہسٹری کہہ لیں اور ایک تعلق کہہ لیں. میں پنجابی ہوں، آپ جناب بلوچی ہیں سپوز، بالکل ٹھیک. یہ ایک علاقے کے حوالے سے ہے، ایک علاقے کے حوالے سے ہے. یہ کوئی ذات نہیں ہے، یہ کوئی قوم نہیں ہے، یہ علاقے کے حوالے سے. کشمیری ہے، لفظ کشمیری استعمال ہوتا ہے. کشمیری آپ کا جناب 100 میں سے 40 گجر ہیں، پھر راجپوت ہیں، پھر جٹ ہیں بے تحاشا، پھر اوان ہے، پھر آپ کے سدھن ہے. اب وہ سارے کشمیری تو نہیں ہیں، کشمیری قوم تو نہیں ہے. کشمیری قوم ہوتی ہے میر، وانی، بٹ، خواجہ، یہ ساری یہ پیور کشمیری قوم ہے. یہ جس کو ہسٹری پتہ ہو یا قوم نسل برادری جو میرا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب یہ علاقے کے حوالے سے کشمیری کہتے ہیں کہ یار یہ علاقے کے رہنے والا ہے، وہ اور چیز ہوتی ہے. افغان کا لفظ علاقے کے حوالے سے ہے، بلڈ کے حوالے سے نہیں ہے. بالکل صحیح، یہ بات سمجھ لیں، یہ پوری قوم کو سمجھ لیں. پشتون بلڈ کے حوالے سے ہے، بالکل صحیح. بنی اسرائیل کے 10 جو قبائل گم ہوئے تھے ان میں سے ایک قبیلہ ہے. تو یہ خون کے حوالے سے پٹھان، پشتون اور پختون ہے. علاقے کے حوالے سے جانا یہ افغان ہے. بالکل صحیح، یہ کہانی ہے. اچھا فیاض بھائی، اب آخری ہمارا سوال کہ کل سہیل افریدی اور جنید اکبر جو سے ہیں وہ بڑکے مارتے رہے، اور یہ PTI نے اب ایک نیا رواج شروع کیا ہے کہ باقی پاکستان میں جلسے نہیں ہو سکتے تو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اپنے ہی خلاف جلسے نکال رہی. یار اس پہ میں پہلے بھی آپ کو ایک بندر کا جناب لطیفہ سنا چکا ہوں. پنجابی باندر کے اندر ہے، وہ بن جاتا ہے غلطی سے جناب ایک دن کے لیے جنگل کا بادشاہ. شیر تھکا ہوتا ہے، وہ اس کو بنا دیتا ہے، وہ بن جاتا ہے. ایک بکرا روتا روتا آتا ہے اسی دن ہی اس کے دربار میں، بادشاہ سلامت آپ کی بادشاہت میں میری بکری کو جناب شیر اٹھا کے لے گیا. باندر کہتے وہ میری بادشاہت میں اس کی ایسی کی تیسی، جاؤ جا کے اس کو کہو کہ چھوڑ دے بکری کو، نہیں تو تیری میں وہ رڑ ماروں گا کہ ساری دنیا دیکھے گی. بکرا جاتا ہے ہنہناتے ہوئے، جا کے شیر کو میسیج دیتا ہے نا. شیر دھاڑتا ہے، کہتا ہے تیری ایسی کی تیسی، پہلے میں نے صرف کھانا تھا، میں اس کو پہلے تڑپاؤں گا، اس کو تڑپا کے جناب میں ماروں گا، پھر اس کے بعد کھاؤں گا اس بکری کو. جب بھاگتے یہاں سے وہ بھاگا جاتا ہے. بادشاہ سلامت باندر کو جا کے کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ جواب آیا ہے. بندر جناب اپنے دربار سے اٹھتا ہے جناب، درختوں کے چنگل میں ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ، ایک پہاڑ سے اوپر نیچے ایک، اس کو جا کے ہانپتے ہوئے کہتا ہے اب جا کے اس کو کہو کہ بادشاہ سلامت نے کہا چھوڑ دے بکری کو، نہیں تو تیرے پہ وہ غیظ و غضب بادشاہ کا سلامت کا آئے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی.
آگے جاتا ہے تو شیر نے الٹا لٹکایا ہوتا ہے بکری کو, نیچے سے دھنی دے رہا ہوتا ہے. وہ کچھ کہنے لگتا ہے تو شیر جھپٹا مارتا ہے, تو بھی آت تیری ایسی کی تیسی. وہ جان چھڑا کے بھاگتا ہے, پھر جاتا ہے بندر کے پاس. بادشاہ سلامت باندر کو کہتا ہے شیر میری بکری کے ساتھ یہ کر رہا ہے. کہتا ہے اچھا. اور پھر جناب اٹھتا ہے, پھر جناب جو درختوں پہ, جنگل میں, پہاڑوں میں, اوپر نیچے ہانپ ہانپ کے آتا ہے. کہتا ہے اب چلا جا, اب جا کے میسج دے دے آخری. اس کو کیا آ رہا ہے جب بادشاہ سلامت باندر, اس نے تیری وہ حالت کرنی ہے کہ جنگل کا ایک ایک جانور جناب وہ کانپ کے رہ جائے گا. بکرا آگے جاتا ہے تو بکری کی ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں. روتا روتا آتا ہے, آ کے جناب بادشاہ سلامت بندر کو کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ کے اقتدار کے اندر اور بادشاہت میں میرے پہ بڑا ظلم ہوا. تو تب بندر کیا کرتا ہے, ساری وجاہت, چودراہٹ, چہرے پہ ڈیسنسی لا کے نا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بکرے کو, یار دیکھ بکرے بھائی بکرے, محنت تو میں نے بڑی کی, نس پاجتے میں بڑی کی تھی, کوئی رزلٹ نہیں نکلا, میرا کوئی قصور نہیں. ان کی یہ وہ نس پاج ہے باندر والی. اور انی دیو تھوڑا پیو ہے نا اتنے اڈیالہ باندھے جاؤ جا کے, پھر اڈیالہ جا کے جناب تم نے بڑکے ماری تھی کہ جناب اڈیالہ سے جا کے اٹھا کے لا کے اقتدار میں بٹھائیں گے. تم جناب باندر کی طرح اپنے ہی کے پی کے اندر جہاں پہ تمہاری حکومت ہے تم جلسہ جلسہ کھیلنے لگے ہو. کبھی بھاگ کے جاتے ہو باندر کی طرح پہاڑ پہ چڑھتے ہو, کبھی بھاگ کے نیچے اترتے ہو, کبھی ایک جنگل پہ, کبھی ایک جناب ضلع میں جلسہ, کبھی دوسرے ضلع میں جلسہ, کبھی تیسرے ضلع میں جلسہ. ہاں ادھر وہ پھائے لگ جائے گا, تم کہو گے یار دیکھو ناسپائی تیسی بڑی کیتی ہے, انہوں نے کچھ نہیں ہوا تھا. یہ ہے ان کی ساری مثال ٹوٹل. چلے اس کے ساتھ ہی دوستو آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آئے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں, اور ہمارے ذات سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.